رہا ہوتا تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو. اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو عنقریب. تیری میں بتاتا ہوں بے غیرت، میں بتاتا ہوں. اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو. 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے. گرفتار ہوئے. اس کے بعد اسکاٹ یارڈ نے گرفتار کیا ہے. یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے. اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے. اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو. برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے. وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. وہاں تو آزاد ملک ہے. آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. ہے سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی. تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے. کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی. یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے. یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہے تھے. سارے ڈاکومنٹ را ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی. یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے
اور دنیا کو پتہ چل جاتا کہ 25 سالوں سے رو سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں، تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے فورن تعلقات، ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا. میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا پتہ چلائے. اتنی 4 لائنیں لکھ کر یہ جمع کرائے اور شروع ہو جائے. میں اپنے پیسے پہ جا کر وہاں پر ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمت کرے. نہیں کرے گا، مجھے پتہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. آج میں وہ آدمی ہوں جب ڈاکٹر عمران فاروق کو مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، تو میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا وہاں. تو اس وقت تو الطاف حسین کے ساتھ تھے. ہم تو بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال کر چل رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اندر راجا ہے، یہ جب جو چاہے گا بولے گا، دنیا خاموش رہے گی. ابھی بے وقوف آدمی، ابھی زندہ ہیں ہم. صرف نماز ڈاکٹر عمران فاروق کی نماز جنازہ ہم نے لندن میں پڑھی. میں تھا اس لندن میں کی نماز جنازہ میں، پہلی رو میں الطاف حسین کے برابر میں کھڑا ہوں میں. اب اس کو تصویر کھنچوانی تھی، اس کو تو ہر حال میں اس نماز جنازہ کی تصویر کھنچوانی تھی کہ یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کا قاتل ہے کیونکہ، تو اس کو ایویڈنسز چاہیے کہ یہ بہت سوگوار ہے. اور مسجد میں جو ہے وہ کیمرہ لے جانا منع تھا. تو اس نے توصیف لڑکا ہے وہاں پہ جو ویڈیو بناتا تھا، اس نے اس کے سویٹر میں جیکٹ میں کیمرہ چھپوایا اور کہا کہ تم نماز پڑھو پہلی رو میں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہو فوراً نیت توڑ کر مووی بنانا شروع کر دینا. کیا اس نے ہی کہا. اس کو تصویر چاہیے تھی کہ یہ ڈاکٹر عمران فاروق کے جنازہ پڑھ رہا ہے، نام لے رہا ہوں میں. تو یہ میری قوم بڑی بدقسمت ہے. یہ جو مہاجر قوم ہے نا، بڑی بدقسمت ہے. ہم تو کبھی کبھی اب سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہم سے، کیسا کرمنل ملا ہمیں. 40 سال لگا دیے اس کے پیچھے، ابھی بھی یہ بچوں کھا رہا ہے، بچے کھا رہا ہے. یہ کھا گیا پوری قوم کو. یہ بے غیرت آدمی پوری نسل کھا گیا میری. یہ بے غیرت ہے. اور اس کو اتنے جھٹکوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا. میں تو اس کے پیچھے اس کے لیے یہ دعا کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، کہ اللہ میاں اس کو توبہ کر کے، اس کو بھی جو زندگی دی ہوئی توبہ کر کے یہ اٹھے، زندگی دنیا سے جائے. اس بے غیرت کو توبہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ میری پوری نسل تباہ برباد. آج جو یہ حشر ہے کراچی کا، ہم ایک آئینی ترمیم اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہے سالے اسمبلیوں میں، منتیں کرتے پھر رہے کہ یار یہ آئینی ترمیم شامل کر لو، آئینی ترمیم شامل کر لو. پورے پاکستان میں اختیارات و وسائل آ جائیں گے نیچے. اس بے غیرت کو اس شہر نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ 10 منٹ کی کال پر 5 لاکھ آدمی روڈ پر نکلتا تھا. اس حرامی کو یاد نہیں آئی کہ آئینی ترمیم کرانا ہے ملک کے قوم کے لیے ہے. کوئی ایک ہڑتال کی اس نے آئینی ترمیم کے لیے، اس کو خیال نہیں آیا 40 سالوں میں. ہمیں آج یہ ہمیں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ آپ کیا کریں. ابے آج ہماری طاقت تو دیکھو. بے غیرت اس قوم کو کہاں پہنچا دیا اس نے. دس منٹ میں آئینی ترمیم. آج سے 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے یہ شہر میں 5 لاکھ آدمی روڈ پر امن کے ساتھ بیٹھتا. اسمبلی چھٹی کے دن اسمبلی کھلتی اور آئینی ترمیم پورے پاکستان میں پارٹی ہیرو بنتی.
ایک پتھر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک پتا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک لڑکے کو ہتھیار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. شہداء قبرستان بھر دیا، پورا جیلیں بھر دیں، لو جوان لاپتہ کروا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس حرامی کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا. بے غیرت ہے یہ، اس قوم کا مجرم ہے، سب سے بڑا غدار ہے. اور تیرا باپ دے کر گیا تھا تجھے یہ اختیار، تو ہر کسی کو غدار بولے، بے غیرت، ہر کسی کو غدار بولے تو. اور تیرے ساتھ والے جو ہے وہ دو ٹکے کے سالے جو ہے وہ بے غیرت قوم کو بیچنے والے. 2 سالوں سے میں نے کچھ نہیں بولا کہ ختم ہو گئی چال. عمران فاروق عمران فاروق مر گیا، بچے اس کے چھوٹے. یہ میں پہلا آدمی ہوں ان 4-5 لوگوں میں جب عمران فاروق کی اس بیوہ سے، اور یہ جو بچے آج جو ہے وہ جوان ہو گئے، 3 سال سے 4 سال کے تھے یہ، جب ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کسی جگہ چھپا کے رکھا تھا، وہ ان سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. الطاف حسین پاگل ہوا تھا کہ بھائی ڈھونڈو، میرا کانٹیکٹ تو کرواؤ. اسکاٹ لینڈ کو پتا تھا کہ کس نے مارا ہے، ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بچوں کو نہ مارے. یہ انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. کچھ 15 دن کے بعد جا کر جو ہے وہ کچھ سراغ ملا، تھوڑی دیر کی اجازت ملی. میں واسع جلیل، میں اور 2-3 اور لوگ تھے جو پہلے دن تھے جانے والے، ان سے ملنے والے. اور یہ بچے جب دروازہ نوک ہوا تو یہ ہم جب آئے تو یہ اپنے پیچھے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید ان کا باپ آئے پیچھے. کٹ جائیں صحیح، تو ابھی جوان ہو گئے. میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسی ان کی بیوہ جو ابھی ڈیتھ ہوئی، ان کی بات کرائی گئی الطاف حسین سے. وہ ڈرامے رچے سارے یہ ہوئے سب. لمبی کہانی ہے یار، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک آدمی کو کتنا اپنے اوپر زوم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے مار بھی دے، پھر جو ہے وہ اس مرنے والے کا جو ہے وہ کا سوئم بھی منائے سالہ، اس کے بعد اس کا گریہ وزاری بھی کرے، اور کسی کو جو ہے وہ قاتل بھی قرار دے دے. یار تو ثابت اترا اوپر سے بے غیرت. اس قوم کا کہ بچے کھا گیا یہ شہر. یہ تمہیں کیا پتا یہ تباہی کی بربادی کیسے ہوئی ہے؟ جب جانیں دی جا رہی تھیں کہ بھائی کا انٹرویو نہیں چلا، جان دے دو بھائی کو، کسی نے فلاں کچھ کہہ دیا، جان دے دو. کر کر کے پوری جب میں آیا ہوں 1000 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں در بدر ٹھوکریں کھا رہی تھیں. یہ شہر کا نوجوان اپنے گھر میں نہیں سوتا تھا. آج یہ تمہیں جو سامنے چہرے نظر آتے، ان کے دماغوں میں سوچ سکتے تھے کہ یہ اپنے گلی محلوں میں اس طرح گھوم سکتے؟ اس قوم کے اوپر اس آدمی نے کیا عذاب اور کس کاسٹ پہ کیا دیا شہر میں. مثال دے رہا ہوں میں جب ڈاکومنٹ لے کر میں سیاست دانوں کے پیچھے میں گریہ وزاری ہم کرتی ہے یہ والی ایم کیو ایم، تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا آسان کام تھا، میری قوم کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے. یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا ہمارے لیے بس 15 سال پہلے. کتنی ہڑتالیں کی ہیں، 10 منٹ میں 5 لاکھ آدمی شہر میں جمع ہوتا تھا اور پورا پاکستان اس کی تائید کرتا. آج ہمیں یہ لفٹ نہیں کرا رہے. تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا 40 سالوں میں تو لیڈر مہاجر قوم کا، تو بابا قوم بنا ہوا تھا بے غیرت؟ تجھے کیوں نہیں خیال آ گیا اس والی بات کا؟ تو نے کیوں نہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے قوم کے لیے جو بات کی؟ تو چپ رہنے کو یہ سمجھتا ہے کمزور ہے، کو ختم ہو گئے ہم. اور اگر ہم ختم ہوئے، وہ ہمیں اگر کوئی دنیاوی کوئی ڈر کا، موت کا اور چیزوں کا وہ ہوتا تو سالے ہم 3 مارچ 2016 نہیں کرتے. آج تو یہ سب کچھ ہے. ہم 2 تھے یار، ہم 2 لوگ تھے صرف. اور جب تجھ سے جو ہے وہ نہیں ڈرے، اور مجھے خدا بھائی میں تو سب سے بڑا بینیفیشر ہوں اس کی پارٹی کا اور اس کا، مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟
مجھے کیا پرابلم ہونی چاہیے؟ اور آج بھی میں جو ہے وفاقی وزیر ہوں بھائی، تو مجھے کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آج لعنت بھیجتا ہوں ایسی وفاقی وزارت پہ، اور لعنت بھیجی پہلے بھی سینٹ پہ، سارے عہدوں پہ۔ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے اپنی جان دینے میں اور دلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ رب نے مارنا نہیں تھا، نہیں مارا۔ آج بھی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، آج بھی یہ باتیں کرتا ہے، آج بھی یہ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، ایسے مار دو، ویسے مار دو۔ میں آج جو عمران فاروق کے جو بچے اب بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے شہید کے، اب تو ان کی ماں کی ذمہ داری بھی نہیں رہی، وہ کہتا ہوں کہ لندن جاؤ واپس، ایک تو اپنا خیال کرو، اس سے بچو، یہ بہت بے غیرت آدمی ہے، اس سے بچو، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دو۔ اور دوسرے، جا کر تم ایپلیکیشن لگاؤ لندن میں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں لگاؤ ایپلیکیشن، اور جوڈیشری میں لگاؤ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پکڑو، کہو کہ میرا باپ دن دہاڑے اس لندن کی سڑک پر، زمین پر اس کو شہید کر دیا گیا بے ایمانہ طریقے سے، مجھے ان قاتلوں کا پتہ لگا کر دے ریاست۔ آج بھی وہ ویلفیئر ریاست ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالے گی، پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس کے غم میں 5-15 سالوں تک سکر ماں مر گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر۔ جا کر یہ مقدمہ تم دائر کرو، ایک ایپلیکیشن لگاؤ، 10 تمہیں جو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ملیں گی۔ اور یہ جو دادا ابو بنا ہوا ہے تمہارا، دادا ابو سے پوچھو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھو دادا ابو کیا کہتے ہیں، دادا ابو کیا کہتے ہیں۔ آج اس قوم، شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہوش آ گیا، اور اس قوم کو، جس کو یہ کھینچ کر دلدل میں، اپنے ساتھ دلدل میں اترا ہوا تھا، یہ شیطان جو کھینچ کر ان کو دلدل میں اتار رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس قوم کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے یہ اپنا اینڈ اچھا کرے، توبہ کر کے کرے، لیکن اس کی نصیب میں توبہ نہیں ہے۔ میں 2 سالوں کے بعد اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں نے آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں اس کے اوپر اب بات نہ کروں، بس بہت ہو گئی۔ لیکن یہ اپنی بغیرتی سے باز نہیں آ رہا، یہ خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے۔ آج جو بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا ہے، عمران فاروق جب مرے تھے تو وہ بچہ 5 سال کا تھا، اس کو کیا پتا کیا ہوا تھا۔ یہ آج وہ نوجوانوں کو جو فیڈ کرے گا تو لوگ تو سمجھیں گے کہ وہی بات ہے۔ یہ آج بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا۔ تو کنکلوژن آف دس ہول تھنگ از کہ جی الطاف حسین وہاں لندن میں ہیں، اپنے شہید انقلاب بقول ان کے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانے کے لیے ریٹ پٹیشن وہاں کی عدالت میں دائر کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہی قاتل ہیں، اور ہیں وہی قاتل۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا ہے سب کچھ، وہ ٹپ آف دی آئیز برگ بھی نہیں کہا۔ اس آدمی کو، اس کو، مجھے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز پتہ ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے۔ تو ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پتہ اوروں کو بھی ہے ایم کیو ایم میں، لیکن وہ ننھے بنتے ہیں بہت سارے، سب پتہ ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں، وہ ننھے بنتے ہیں، سب پتہ ہے۔ لیکن ہم تو جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ، ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور ہم رب سے ڈرتے ہیں، اور ہم بولتے ہیں ببانگ دھول، ٹائم پہ حق بولتے ہیں، ٹائم پر، اور اس طرح بولتے ہیں چوراہے پر بیٹھ کر۔ پہلے بھی بولا ہے، اور ابھی بھی بول رہے، اور آئندہ بھی بولیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قاتلوں کا پتہ، قتل کروانے والوں کا پتہ لگوانے کے لیے ہر طرح کی ایویڈنس، ہر طرح کی بات، ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہمت پیدا کریں، لندن میں بیٹھے ہوئے، سب سے بڑی تو ذمہ داری ہے ہی اس کی کہ جس کا بندہ
بقول جس کا شہید انقلاب چلا گیا، ایک بیان نہیں ہے آج تک کہ قاتلوں کو پکڑو. قاتل کیسے بیان دے گا قاتلوں کو پکڑو؟ وہ تو پکڑ بھی لیں گے. پاکستان تو نہیں ہے وہ پکڑ کے رکھ دیں گے سامنے کہ آپ ہی نے کہا تھا قاتلوں کو پکڑو. تو یہ جو ہماری کو بھینس نہیں چرائی اس نے، یہ تلخی آ جاتی ہے. یہ ہم نے جو سب کچھ کیا ہے، ہماری کوئی بھینس نہیں چورائی. ہم تو یار سب سے بڑے بینیفیشری تھے. اور یہ جن لوگوں کو، جن مینڈکیوں کو زکام ہوتا ہے کبھی کبھار، اتنے جوتے پڑنے چاہیے ان کو. وہ تمہیں پتہ بھی ہے وہ تم کس کی بات کر رہے ہو. نفرت ہونی چاہیے ان لوگوں سے، وہ اور اس سے سارے کہ میری قوم کو کھا گیا یہ آدمی. یار میری پوری قوم کھا گیا یہ آدمی، میری قوم کے بچے کھا گیا یہ. ہمیں 200 سال پیچھے لے گیا یہ. میری تعلیم تباہ کر دی، میرا شہر تباہ کر دیا، میرا کلچر تباہ کر دیا. یہ تو بڑی مشکل سے واپس اس کھائی میں گری ہوئی قوم کو ہم نے واپس کھینچا ہے. ورنہ شہر میں کوئی بھی واردات ہو، ایف آئی آر میرے کارکن کی کٹتی تھی، ایم کیوں کی، میرے یونٹ انچارج کی کٹتی تھی، میرے سیکٹر انچارج کی کٹتی تھی. آج بھی شہر میں لوگ مر رہے ہیں، واردات ہو رہی. آج ایم کیو ایم کے کارکن کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. آج ٹاک شو میں ایم کیو ایم کو بلیم نہیں آ رہا. یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری ایم کیو ایم کا کمال ہے. جب الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی تو ہر غلط کام کا بلیم ہمارے اوپر تھا، صحیح یا غلط. یہ قوم پوری لیبل ہو گئی تھی. کوئی اچھی سینسیٹیو پوسٹ پہ نوکری نہیں دیتا تھا، پوسٹنگ نہیں دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا. اور اس ساری بدماشی کے عوض لیا کیا؟ 4 ٹکے بریف کیسز میں، اور شہر کو حوالے کر دیا کسی کے. تو تم لوگ جب ناراض ہوتے ہو، دیکھتے ہو شہر کو دیکھ کے، تو مجھے اصل دشمن کوئی اور دکھتا ہے. کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی یہ کر سکے جو کیا شہر کا. اگر میرا اپنا گھر خراب نہیں ہوتا، اگر میرا اپنا آدمی کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ لانگ بیٹل ہے، لمبی جدوجہد ہے. اور اللہ ہمیں یہاں تک لے کر آیا. یہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ آگاہی دی ہے. ہمیں اس تمام نقصانات کو پورا بھی اللہ ہم سے ہی کروائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ شہر کو لے کر جائیں گے. لیکن جہاں جہاں شرارت اور کمین پن ہوگا، ہم اس کمینے کو اور کمین پن کو وہیں پر آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے، بلکہ زیادہ، جب سے یہ محترمہ بیوہ، جب ان کی عمران فاروق کی جب سے انتقال ہو، اس نے یہ ڈرامہ دوبارہ رچانا شروع کیا. تو میں دیکھ رہا تھا، چلو میں 1 دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، یہ مسلسل یہ ڈرامہ رچا رہا ہے. تو میں نے سمجھا کہ آج تھوڑا سا اس کی اوقات یاد دلائی جائے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.